جو نماز ہے ہمارے دین اسلام کا، ہماری ذات کا، ہماری بنیاد کا سب سے اہم فریضہ ہے، اور جب والدین بچوں کو تمام تر چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، اسکول پہ بہت فوکس ہوتا ہے، بڑی بڑی فیسیں دی جاتی ہیں، ان کے تمام کام اس حوالے سے کروائے جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، پریپیئر کیا جاتا ہے، تو جس ذات کو کریٹ کرنے کا جو مقصد ہے ہمیں اتارا گیا ہے، اور جہاں سے ہماری ذات کا آغاز ہوتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اس کو پہنچنا، اس کو کرنا، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ والدین کو بچوں کی تربیت اس حوالے سے کرنا کہ نماز کا پابند بچوں کو شروع سے ہی بنایا جائے، اس پر فوکس کیوں نہیں ہوتا؟ اور قرآن پاک جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ تو مکمل کر لیتے ہیں بچے، لیکن کیا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے؟ اور ترجمہ پڑھا بھی دیا جائے تو کیا اسے سمجھایا جاتا ہے؟ یہ ہماری بنیاد ہے، ہم اس کو آج تک نہیں سمجھ پا رہے، نہیں سمجھا پا رہے، یہ پریکٹسز ہماری یہاں عام کیوں نہیں ہیں؟ اس پر بات ہوگی۔ ڈاکٹر عقیل احمد ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عقیل صاحب کے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم تو بہت دے رہے ہیں، سکولز بھی جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بچوں کی لرننگ پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ جو نماز کی پابندی ہے یہ کس عمر سے کروانی چاہیے اور کیسے کروائیں؟ کیا پریکٹس ہو والدین کی کہ جب بچپن میں جو چیز آپ کو کہتے ہیں نا سکھا دی جاتی ہے تو وہ تا عمر آپ کے ساتھ رہتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ۔ والدین اپنی اولاد کو جو کچھ بھی دیتے ہیں اس میں سب سے بہترین چیز اعلیٰ تربیت ہے، اور اعلیٰ تربیت کی خشت اول نماز ہے، کیونکہ نماز ہی سے بچوں کو، نماز سکھانے ہی سے والدین کا دنیا کا سکون اور حسن عاقبت جڑی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اس دعا کو قبول فرما۔ اور اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دیا جائے، یعنی نماز سکھائی جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو فضربوا علیہا، اس پر سختی کی جائے۔ دیکھیں اس میں 2-3 پوائنٹس قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ 7 برس ہی کیوں، ایک بات، دوسری بات یہ کہ پہلا حکم نماز ہی کیوں، تیسری بات کہ پورے 3 برس تربیت کا زمانہ ہے۔ اب 7 برس کی عمر میں اس کو سکھانے کا یہ ہمارے سامنے نقطہ آتا ہے کہ 7 برس کی عمر میں بچے کی جو حس تمیز ہے، جس کو سینس آف ڈفرینشیٹ کہتے ہیں، اس کی ڈیولپنگ شروع ہوتی ہے، وہ چیزوں کے اچھے برے کا ہلکا ہلکا اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا حکم اگر نماز کا ہی اس کو دے دیا جائے گا تو وہ اس کے قلب و فکر پر امبوز ہو جائے گا، نقش ہو جائے گا۔ خشت اول جس کو کہتے ہیں، مولانا روم نے فرمایا پہلی اینٹ اگر سیدھی ہوگی تو پوری عمارت آگے سیدھی ہوگی۔ اور دوسری بات، نماز کا ہی حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے لیے عرض ہے کہ نماز میں دیکھیے احساس بندگی، پاکیزگی، وقت کی پابندی، نظم و ضبط، احساس ذمہ داری، عاجزی و انکساری، اخوت و مساوات، اطاعت، ادب و احترام اور ضبط نفس ہے۔ اب عموماً ہم بچوں کو 5-6 برس یا زیادہ سے زیادہ 7 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، تو اب اس کا سوشل انٹریکشن شروع ہو رہا ہے، تو سماج میں جو اس کو رویہ چاہیے، جو کریکٹر چاہیے، جو ایتھکس چاہیے، وہ پورے اجزاء، پورے عناصر اپنی جامعیت اور اکملیت کے ساتھ نماز میں موجود ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ اور دیکھیے کہ نماز کی امپورٹنس دیکھیے اس حوالے سے کہ پورے 3 برس اس کی تربیت ہے، سکھانا ہے۔ اس کے لیے 2 معروف اصطلاح اسلامک لٹریچر میں آتی ہیں، ترغیب و ترہیب۔ ترغیب دلائی جائے، رغبت دلائی جائے، وہ والدین کی اپنی مرضی کہ کیسے وہ بچے کو رغبت دلا سکتے ہیں، دیگر کاموں کے لیے کیسے رغبت دلائی جاتی، کھانا کھانے کے لیے، لباس پہننے کے لیے، سونے کے لیے اور اسکول جانے کے لیے۔ اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ جس طرح والدین بعض دفعہ بچے کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈراتے ہیں، ہلکا سا خوف زدہ کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا ورنہ آپ کا لاس ہو جائے گا، تو اس میں بھی یہ پہلو ہے۔ تو نماز 3 برس
پورے اس کو نماز ہی یہ دیکھیں نا, سکھانی. یہ جو بیسک چیز ہے, یہ جو ترغیب آپ نے کرنی ہے, یہ آپ کے گھر سے ہوگی اور والدین کا رول اس میں بہت اہم ہے. اب مسئلہ یہی ہوتا ہے ڈاکٹر جاوید صاحب, ہماری یہاں سوشل پریکٹسز کچھ اس طرح کی ہیں, یا ابھی ہم ٹائم مینجمنٹ پہ بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں, کہ وقت ہی نہیں ہے نا والدین کے پاس بچوں کے لیے, یا ہماری پرائرٹیز شاید اس طرح سے نہیں ہے. ہم لاکھوں روپے, ہزاروں روپے دے کر بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی مکمل ہو گئی, اچھے سے اچھے اسکول میں جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا چیمپئن بچہ بن کے نکلے گا. لیکن جو خود کام ہم نے کرنے ہیں, جیسے کہ بھی علامہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو حسن آخرت ہے اور آپ کو اس کا جتنا صلہ ملنا ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. خود کروانے والے کام ہم نہیں کرواتے, ہم اتنا ٹائم یا اس تربیت ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے. جبکہ اگر دیکھا جائے کہ جتنے فائدے ہیں جو ہمیں اسکول میں ہم سمجھتے ہیں کہ سکھا دیا جائے گا, کیریکٹر بلڈنگ, ایتھکس, صفائی, ڈسپلن, اسپرچویلٹی, یہ ساری چیزیں تو ہمیں نماز ہی سکھا رہی ہے. تو ہم اسکول پہ بھی ریلائی کر جاتے ہیں, ساری پریکٹس کر جاتے ہیں, لیکن خود ہمیں جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے. ڈاکٹر جاوید. جی بہت بہت شکریہ. جیسے وہ علامہ صاحب بہت خوبصورتی سے فرما رہے تھے, دیکھیے والدین کی اور مسلمان والدین کی جو پیرنٹنگ کے سلسلے میں بنیادی ذمہ داریاں ہیں, ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا خالق کے ساتھ تعارف کروانا ہے. جیسے ہر بندے کی زندگی میں دادا کی اہمیت ہے, دادی کی اہمیت ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کی اہمیت ہے, اس بات کی اہمیت ہے کہ یہ ایک خاص پروفیشن اختیار کرے اور اس کے حساب سے پڑھنا شروع کر دے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے, جس کو کہ ہم ایک مذہبی اصطلاح میں ایمان بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا تعارف کرانا یہ والدین کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں جیسے علامہ صاحب نے ایک پوری ترتیب بتائی جو کہ یعنی احادیث سے مروی ہے کہ کس عمر کے اندر کتنا پڑھانا ہے اور یہ سب چیزیں, یہ ساری کی ساری باتیں بہت ضروری ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مذہبی تعلیم کے سلسلے میں ایک تو اس کی میموری ہے, اس کی تربیت ہے, اس کی یادداشت ہے, یعنی اس کو نماز یاد کرائی جائے, اس کو نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے بتایا جائے, وضو کے طریقے بتائے جائے. ایک بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس بچے کے دل کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے, اس کو یہ پتہ لگے کہ یہ میری زندگی کا ایک مرکزی پلر ہے جس کے ارد گرد میری زندگی ریوالو کرے گی. اس سلسلے میں میرا خیال یہ ہے, اور لٹریچر بھی یہ کہتا ہے, کہ والدین صرف سختی کر کے, صرف ہدایات دے کر, صرف ایڈوائس کر کے بچوں کو یاد تو کرا سکتے ہیں, لیکن بچوں کے دلوں کے اندر عبادت کی اصل روح آ جائے, اس کے لیے سب سے اہم چیز رول ماڈلنگ ہے. والدین جس قسم کا ایمان اپنے بچوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, ان کا نمونہ والدین خود ہونے چاہیے. جو چیز ہم اپنے بچوں کو دکھانا چاہتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں ہمیں نظر آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مقام اور کیا حیثیت ہے ان کی اپنی زندگی میں. جیسا ان کا ایمان, جیسی ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت ہوگی, اسی کے بقدر وہ اپنے بچوں میں اس کو ٹرانسفر کر سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا کہ اب یہ جو رول ماڈل بننا ہے ڈاکٹر عقیل, جب آپ گھر میں ایک پریکٹس کریں گے ہی نہیں, بہت سارے والدین جو کہ نماز نہیں پڑھتے, ان کے بچے بھی نمازی نہیں ہوتے, لیکن ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ والدین کچھ کے بہت نمازی ہوتے ہیں, بچوں کو سمجھاتے ہیں, لیکن تب بھی بچے نمازی نہیں ہوتے اور نہیں سمجھ پاتے یا اس چیز کو نہیں اڈاپٹ کرتے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسری طرف یہ کہ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, ان کو کس حد تک گناہ ملتا ہے, ان کے لیے کیا عذاب کا کہا گیا ہے؟ اچھا, اس میں عرض کرنا چاہوں گا 2-3 باتیں. دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے فرمایا, پہلی بات تو یہ کہ میدان حشر میں پہلا جو سوال ہونا ہے نماز کے متعلق ہونا ہے, تو کون شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر حساب دے سکے. دوسری بات, قرآن کریم نے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت بتائی ہے, اور پھر جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم یہاں کیسے آئے, تو مختلف کیٹیگریز کے لوگ وہاں ہوں گے, تو ایک وہ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھنے والے. اب والدین دیکھیے, بچہ ان کے ہاتھ میں ایک را میٹیریل کی طرح آتا ہے,
بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرت حدیث میں آتا ہے. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر بعد میں والدین ہی ہوتے ہیں جو اس کو جو کچھ بھی بنا دیں. تو والدین کو چاہیے کہ گھر میں ایسا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کریں. مثلا نماز کا وقت ادھر حی علی الصلاۃ کی آواز کانوں میں آئی ہے, ٹی وی بند, موبائل بند, کمپیوٹر آف, والدہ اگر کچن میں تو کچن کام سٹاپ کر دیے جائیں, ایک ماحول کریٹ کیا جائے. تو بچے جب یہ دیکھیں گے نا, یقین کیجئے ہم نے نماز ایسی سیکھی, ہمارے ماں باپ گھر میں پڑھتے تھے. اور دوسری بات, والدین کو یہ اجازت ہے کہ فضربوا علیہا, کہ 10 برس کا جب بچہ ہو جائے, 3 سال, اول تو 3 برس انہوں نے سکھا دی, تو میرا نہیں خیال کہ بچہ نماز کی طرف نہیں آئے گا. اس کے مزاج کا یہ بہت زیادہ ٹائم ہے 3 برس. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نفسیات شناس بھی ہیں. 3 برس میں نماز اس کے مزاج کا حصہ بن جائے گی. تو جب ایک ہیبیچول ہو جائے گا بندہ, تو اس کو وہ اور کوئی کام کرے نہ کرے نماز ضرور پڑھے گا. اور والدین اس حوالے سے بالکل, چلیے تب چھوٹے بچوں کی بات ہوئی نا, اب جو بڑے بچے ہیں جنہوں نے ابھی بھی اس پہ, جن والدین نے کام نہیں کیا, وہ کیا کر سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے ایک کالر ہیں یحییٰ, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم یحییٰ, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کے دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہو. رمشا, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور میں تھوڑا اپنا آج پرسنل ایکسپیرینس بیان کرنا چاہوں گا کہ میں جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, عقیل صاحب نے, ہوتا یہ کہ ہم وہ ماحول نہیں کریٹ کرتے. آج لاک ڈاؤن کے درمیان میں نے اپنے بچوں پہ توجہ دی نماز پڑھنے کے اوپر. تو اب ہوا یہ کہ چونکہ میرے بچے 18+ ہو چکے ہیں, تو وہ بڑی صبح ناگواری سے اٹھتا تھا میرا بیٹا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹے دیکھو, بات کہ نماز تم نے اپنے لیے پڑھنی, میرے لیے نہیں پڑھنی. تم ایڈلٹ ہو چکے ہو. لیکن کیا ہے کہ میں کہاں فیل کرتا ہوں کہ جس وقت مجھے ان کو سمجھانا چاہیے تھا, میں نے نہیں سمجھایا ان کو, اور میں خود شاید مطلب وہ تھا. لیکن رمشا, کوشچن یہ ہے کہ جب آپ بیسک لیول پہ بچوں کو نہیں لے کے جاتے نا, ہم کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے اسکولوں میں جانے, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے. ہماری پرائرٹیز تو وہی ہے نا, جب ہم اپنی پرائرٹیز کو امپورٹنس نہیں دیں گے, اپنے مذہب کو امپورٹنس نہیں دیں گے, تو ہم وہی بوئیں گے جو کاٹیں گے. میرا سوال آج کے دور کے اندر یہ ہے, کیونکہ بڑے معزز لوگ بیٹھے ہوئے, دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو ہے. آج میری عمر جب سمجھے 50+ ہو گئی, تو مجھے اللہ یاد آ رہا ہے. لیکن بچے تو اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں جو جدید دور ہے, جو موبائل کا دور ہے. اب ہمیں اس کو پیار محبت سے اور کس طریقے سے ہیمرنگ کر کے کس طرح واپس لے کے آنا, یہ میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل, یہ یحییٰ نے بھی وہی بات کر دی جس طرف میں ابھی, آپ جب ڈاکٹر عقیل صاحب بات کر رہے تھے, میں ان سے بھی اس بات کا جواب لوں گی. لیکن ڈاکٹر جاوید, یہ جو بات ہے کہ دیکھیں چھوٹے بچوں کو تو ہم ٹرین کر دیں, وہ ہم نے بات کر لی کہ 3 سے 7 سال کی 7 سے 10 سال کی عمر, 3 سال کے عرصے میں ان کی ٹریننگ. لیکن اب یہ جو والدین خود نماز نہیں پڑھتے تھے, آج نماز الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں, اور بچوں کو بھی چاہتے ہیں کہ پڑھائیں, ان کو تربیت بھی دینا چاہتے ہیں. تو وہ بڑے جو بچے ہیں, ایڈلٹس جو ہیں, جن کی عمریں 15, 16 اور ابو ہیں, وہ کیسے ٹرین کر سکتے ہیں بچوں کو, وہ نماز کی طرف کس طریقے سے لا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر جاوید, فرسٹ یو. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے, جو مذہبی تعلیم ہے نا, اس کے سلسلے میں میری ایک ادنا سی رائے ہے, جو میری ایک ذاتی رائے ہے, وہ یہ ہے, اور جو کہ ایک یعنی کوگنیٹو سائیکالوجی کی اسٹڈی کے بعد وہ بنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر بچے کے اندر جب ہم جوابات ڈالنا شروع کر دیں, جب ابھی ان کے اندر سوال پیدا نہ ہوا ہو, تو وہ جواب ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. دیکھیے, جو 1 سال کا بچہ ہے یا 2 سال کا یا 3 سال کا بچہ ہے, ابھی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ابھی اس کی ضرورت ہے کھلونے. اس موقع کے اوپر جو چیز وہ فالو کرے گا, وہ بنیادی طور پر یہ فالو کرے گا کہ پورے گھر میں مزاج کیسا بنا ہوا ہے. اگر فرض کریں ایک بچہ جس کی عمر ابھی 5 دن ہے, 10 دن ہے, 1 مہینہ ہے, وہ دیکھے کہ اچانک ایک لاؤڈ سپیکر پر آواز آتی ہے, اور اس کے بعد گھر کے افراد سارے کے سارے ہاتھ پیر منہ دھو کے اور ایک ٹوپی لے کے باہر چلے جاتے ہیں, اور جو گھر کی خواتین ہیں وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں, اور اس کے بعد وہ کھڑی ہو کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ بچے کے دماغ میں ایک نارمل کے طور پر ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اور آپ جب یہ گھر میں پورا ایک ماحول دیکھیں گے, تو کچھ عرصے کے بعد بچے کو یہ کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ آپ نماز پڑھیں. میں اپنے عزیزوں کے گھر گیا, تو میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس نے وہ نکر پہنی ہوئی تھی اور اوپر سر پہ دوپٹہ لے کے, 2.5 سال کی بچی, تو ماں کے ساتھ کھڑی تھی, نماز پڑھ رہی تھی. اس بچی کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ نماز پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ اس بچی نے پورے گھر کے اندر ایک نارمل کے طور پر ریکارڈ کیا کہ 5 وقت گھر کے تمام افراد ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں.
میرے ذاتی خیال کے اندر بہت زیادہ نصیحتیں کرنے، بہت زیادہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے بھی پہلے گھر کے اندر جس طرح کا ماحول ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچے کے اندر جو ایمانی کیفیات پیدا کرنی چاہتے ہیں، ان ایمانی کیفیات کا پورا مزاج گھر میں بنانا ضروری ہے. اس کے ساتھ اب دیکھیں نا بات پھر وہی آ گئی کہ دیکھیں چھوٹے بچوں کو ٹرین کرنا آسان ہے، اور والدین جن کے ابھی بھی چھوٹے بچے ہیں وہ کر لیں، بہت اچھا موقع ہے کیونکہ یہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہتا ہے. لیکن میرا جو سوال ہے نا، میں اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہی ہوں. وہ ڈاکٹر کی یہی ہے کہ جو بڑے بچے ہیں، جو ایڈلٹس ہیں، جو کہ اب بڑوں کی اپنے والدین کی بات بھی نہیں سن رہے، ترغیب دیتے ہیں، کہتے ہیں، کیا کریں ان کے لیے؟ اچھا، اس میں میں دیکھیں ان کے لیے سب پہلا بنیادی اصول تو یہی ہے، پہلا بنیادی اصول تو رمشا یہی ہے کہ گھر کے اندر جو باقی سارے افراد ہیں وہ بنیادی طور پر اسی طریقے سے عبادات کے پابند ہوں، نمبر 1. اس کے بعد جس طریقے سے آپ کا بچہ کالج نہیں جاتا تو آپ اس کو کنونس کرتے ہیں کالج جانے کے لیے، جس طریقے سے آپ کا بچہ پڑھائی میں اچھے نمبر نہیں لے رہا ہوتا تو آپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے، آپ کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے، آپ لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، اس کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کرتے ہیں. لہٰذا اسی فکر کے ساتھ اس بچے کو لائک این ایڈلٹ آرگو کیا جائے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ صرف اس کو یہ کہنا تم نماز نہیں پڑھتے، تم یہ نہیں کرتے، چلو اٹھو نماز پڑھو، وہ اس بات کو ریکارڈ نہیں کرے گا اگر ہم نے 7 سال کی عمر تک اس کی تربیت کے اندر اس کا مزاج نہیں بنایا. ایسے ایڈلٹ کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لائک این ایڈلٹ اس کے ساتھ آرگومنٹ کی جائے، اور جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ترغیب کے لحاظ سے اس کو بتایا جائے، اس کو دوبارہ سے اس کی زندگی کی اہمیت کو بتایا جائے. لیکن رمشا میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سب کی سب باتیں اس بچے پر کوئی اثر نہیں کریں گی اگر اس کے پیرنٹس اس کے رول ماڈل نہیں ہوں گے. اگر والد صاحب خود تو نماز بالکل نہیں پڑھتے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ جو ہے وہ جنید بغدادی بن جائے تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہوگا. نہیں، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے ڈاکٹر عقیل صاحب کا بھی ورژن لینا ہے اس پہ. جی ڈاکٹر جاوید صاحب، بالکل دیکھیں نا کہ رول ماڈل والی بات، وہ ساری چیزیں، کیا اس چیز کو ریپیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے گھر میں کہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ بڑے بچوں سے جیسے ابھی ڈاکٹر جاوید نے بھی کہا کہ آرگیومنٹ کی بیسس پہ تو آپ چیز کروا سکتے ہیں، زور زبردستی سے نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ وقت جو ٹریننگ کا تھا وہ نکل گیا تو اسٹل ابھی کیا کرنا ہے ڈاکٹر عقیل؟ اچھا، میں یہاں پر نا بڑے ادب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں بھی باپ ہوں، ایک ہمارے پیرنٹس میں نا یہ ویکنس رہ جاتی ہے کہ جو ایک وقت شریعت نے ہمیں دیا تھا ہم نے کیوں ضائع کیا. پہلا سوال میرا یہ ہے، جب 7 سے 10 برس کی عمر کا ٹائم تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس آج بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، اولاد کے ساتھ کتنے اٹیچ ہیں. تیسری بات یہ دیکھیے، ماحول کی میں نے آغاز میں بات کی تھی، رمضان المبارک ابھی گزرا ہے تو ہم نے گھر میں ماحول بنایا تھا. چھوٹے بڑے بچے جو نماز نہیں پڑھتے، ماحول کا اثر ان پہ ہوا یا نہیں ہوا؟ روزہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ سحر و افطار میں وہ ہمارے ساتھ تھے. تو ایک ماحول بنایا جائے. اور پھر دیکھیے، ہم اس میں کوئی ایک نسخہ تجویز نہیں کر سکتے کہ اگر بچہ 15-20 سال کا بچہ بچی نماز نہیں پڑھتا، آپ پہلے یہ ٹریس کیجئے کہ وہ نماز پڑھتا کیوں نہیں. اور اس کے لیے قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال کی سورہ نحل میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ اللہ کی راہ میں بلاؤ حکمت، دانائی، دانش، وزڈم، ویژن کے ساتھ، کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اس طرف کیوں نہیں آ رہا. یہ آپ نے جج کرنا ہے. میں ادھر بیٹھ کے یا ڈاکٹر جاوید صاحب ہم کوئی بغیر اس کو انڈرسٹینڈ کیے سچویشن کو کوئی تجویز نہیں دے سکتے. لیکن یہ عمومی طور پر یہی کہ پہلے جو وقت شریعت نے دیا اس کو یوٹیلائز کریں، اس کے بعد 99% چانس ہے کہ بچہ آپ کا نمازی ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ویکنس رہ گئی، بچہ نمازی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، وقت گزاریں، اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو قائل کریں کہ جس طرح دیگر زندگی کے کمالات حاصل کرنے کے لیے، کسی فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے تم زیادہ سٹرگل کرتے ہو، تو ایسے ہی بندگی کا کمال حاصل کرنے کے لیے نماز سے بہتر نسخہ کوئی نہیں ہے. اور عمومی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 3 کالر ہیں ہمارے ساتھ، وارث، پہلے ان کی کال لے لیتے ہیں، پھر آپ بالکل کنٹینیو کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں ایک چھوٹی سی سجیشن ہے، کیونکہ یہاں پہ بڑے پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامی اسکالرز ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ اگر جو ہارڈ ڈسک ہے وہ 7 سال تک فل ہو رہی ہوتی ہے ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے،
تو اس کے بعد جب ہم اسے ایگزیکیوشن پہ لگاتے ہیں تو اس ایگزیکیوشن کے لیے اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے, ہمیں ترجمے کا ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ جب میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, اور جب میں اتحیات پہ بیٹھا ہوں تو میں کیا بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اگر یہ چیز امپورٹنٹ ہو جائے ہمارے اس ملک میں, نافذ کر دی جائے, یعنی کہ آپ لوگ ہی سجیشن دے سکتے ہیں کہ وہ کرنے کرانے والے آپ لوگ ہیں, تو یہ میرے خیال میں سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے. تاکہ کیونکہ ہم لوگ عربی سے بہت دور ہیں, ہمیں صرف پڑھایا جاتا ہے ترجمے کے بارے میں اور اس کی ڈیٹیل نہیں پڑھائی جاتی نہ اسکول میں. بالکل. اچھا, یہ جو بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں اب اس پہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے اس کے اوپر کہ ہم بڑی ڈسکشنز کرتے بھی رہے ہیں کہ ہم مدارس میں ہم جس طرح سے پڑھا رہے ہیں سمجھایا بھی جاتا ہے چیزوں کو, لیکن ڈاکٹر جاوید ہمارے یہ جو سلیبس ہے, جو ہمارے نارمل اسکول ہیں, ماڈرن اسکول جن کو ہم تو کہتے ہیں, بلکہ اس میں نماز کی تعلیم دینا کورس کا حصہ ہونا, قرآن پاک کا ترجمہ کورس کا حصہ ہونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ ہم اسلامیات کی کتاب تو پڑھا دیتے ہیں, اس میں جو ہے وہ سارے چیپٹرز بھی مکمل کروا دیتے ہیں, لیکن جو ہماری زندگی کا بیسک چیپٹر ہے وہی نہیں ہم سمجھا پاتے اپنے سکولز میں, اپنی نارمل تعلیم میں. ڈاکٹر جاوید. دیکھیے رمشا, مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کے سوال کو ایڈریس کر سکوں. دیکھیے پوری دنیا کے اندر جو ایجوکیشنل کیریکولم بنتا ہے وہ کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشنل کیریکولم ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ میٹرک کے امتحان کے بعد بچہ کیا کرنے کا کمپیٹنٹ ہو, ایف ایس سی کے بعد وہ کیا کرنے کا کمپیٹنٹ ہو, جس طرح ایم بی بی ایس کے بعد وہ کیا کیا کر سکتا ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا کیریکولم ابھی بھی آؤٹ کم بیسڈ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 1000 میں سے کتنے نمبر آتے ہوں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کیریکولم کے اندر 10ویں جماعت کے پاس بچے کو کیا کیا آنا چاہیے یہ کمپیٹنسی ڈیفائن ہونی چاہیے, اور ہمارے کیریکولم کے اندر جو لرننگ آبجیکٹو ہیں اور جو لرننگ اسٹریٹجیز ہیں وہ اس کے گرد ریوالو کرنی چاہیے. اگر مجھے کیریکولم بنانا ہو, اور ہم اپنے طور پہ الحمدللہ کوشش کر بھی رہے ہیں, ایک ریڈ فاؤنڈیشن ہے اس کے تحت, وہ ابھی وقت کم ہے لیکن اس کے لیے ہم ایک کوشش انشاءاللہ کر رہے ہیں کہ جو میٹرک پاس بچہ ہو اس کے اندر اینگر کو کنٹرول کرنے کا کتنا ضبط ہو, دین کا اس کو کتنا پتا ہو, کن کن اعمال کا وہ عادی ہو, یہ کیریکولم کے اندر لکھا ہونا چاہیے, اور کیریکولم اس طریقے سے بنا ہونا چاہیے. تو جیسے آپ نے کہا انفارچونیٹلی ہمارے کیریکولم کے اندر کمپیٹنسی بیسڈ کیریکولم نہیں ہے, اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ, اس پر بھی کسی دن بات کریں گے کہ یہ جو میں چاہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر عقیل صاحب سے بھی اس پہ بات کرتی, لیکن میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. یہ ایک بالکل طویل چیز ہے, ٹاپک ہے, اور بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے, اور کیوں نہیں ہوتا اس پر کبھی انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگرام میں بات کریں گے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, وقت میرے پاس ختم ہو گیا, ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. اللہ نگہبان. صبح سویرے پاکستان.